پر نہیں ہوگا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مطلب کن حالات میں انسان خصم کھا لے تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس میں پہلی چیز ہے کہ انسان جو ہے جس کام کے کرنے پر خصم کھائے اور وہ کام جو ہے اس کا کرنے کا ارادہ نہ ہو، لیکن اس کو مجبور کر کے وہ خصم دلائی جائے، تو ایسے معاملے میں انشاءاللہ عزیز اس پر پکڑ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں۔ سمجھ لیجئے کہ پورے خاندان والے مل کر آپ پر حاوی ہو کر اور کہہ رہے کہ تجھے قتل کر دیں اگر تو نے یہ کام نہیں کیا، اس کو نہیں چھوڑا، اس کو طلاق نہیں دی، اس کو فلاں نہیں کی، اور انسان مکمل طور سے انڈر پریشر ہے، مکمل طور سے اب دب چکا ہے، مکمل طور سے اب پریشان ہے، حالانکہ دل سے قطعاً وہ اس چیز کو چھوڑنا، اس شخص کو چھوڑنا، اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اس پر اتنا زور ڈالا جا رہا ہے کہ کسی کو انتہا نہیں، کہ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ تم کتاب و سنت پر نہیں چلو گے، اس کے بغیر تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں، ورنہ تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے، ہمارے گھر کو، اور انسان گھر بھی نہیں چھوڑ سکتا، ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتا، اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کے حالات نہیں، لیکن اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقتوں میں جو آپ خصمیں کھا لیتے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجبوری والی خصمیں ہم کہیں گے عام زبان میں، آپ نے کہا اور آپ نے فرمایا، جو ابن ماجہ کی آپ نے فرمایا، رفع عن امت الخطا والنسیان وما استکرہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میری امت کی خطا، غلطی سے ہونے والے کام، نسیان، بھول کر جو آدمی کام کر دیتا ہے، اور ان کا اور جبر کردہ کاموں پر اللہ رب العزت اس کی پکڑ نہیں کریں گا۔ زبردستی جو کام اس سے کروا لیا جائے اس پہ اللہ پکڑ نہیں کریں گا ایک انسان کی۔ سمجھ رہے آپ کن کن لوگوں پہ نہیں کریں گا اللہ؟ پہلی چیز کہ میری امت کے کوئی شخص خطا، لا علمی، معلوم نہیں اور کر دیا اس کام، خطا جس کو کہتے ہیں۔ دوسرا نسیان، بھول جائے انسان اور کر دے۔ اور تیسرا فرمایا وہ کام جو زبردستی اس سے کروا جاتے، کرو کیسا نہیں کرتے تم، اور وہ مجبور ہو جاتا ہے اور وہ کر دیتا ہے، ان پر اللہ اس کی پکڑ انشاءاللہ عزیز نہیں کریں گا۔ تو اگر ایسی کو خصم کھلا دے رہا ہے کہ کھاؤ خصم، تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، نہیں تو تمہاری جان ہم لے لیں گے اگر تم یہ خصم نہ کھاؤ، ہوتا ہے نا، ایسے حالات آ سکتے ہیں، اور انسان ایسا پھر کر دے غلط کام، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتا، یاد رکھیں، ٹھیک۔ دوسری چیز، ٹھیک ہے، ایسی خصم جس میں خصم کھانے والا خصم کھاتے وقت انشاءاللہ کہہ دے، اس معاملے میں بھی اس کی پکڑ پھر نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اپنی خصم کو کنڈیشنل بنا دیا۔ انشاءاللہ العزیز اگر وہ شخص ملا تو میں اس ساتھ یہ کر کے رہوں گا، انشاءاللہ العزیز تم دیکھو گے کہ یہ کام اب میں کبھی نہیں کروں گا، انشاءاللہ میں جو فلاں چیز کو چھوڑ دوں گا۔ تو جو خصمیں انشاءاللہ کے ساتھ کہی جاتی ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس معاملے میں پھر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، کفارہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی اور سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، من حلف فقال انشاءاللہ، جس نے خصم اٹھا لی اور کہا انشاءاللہ، اللہ چاہا تو، لم یحنث، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ کہہ دی اور پھر اس کو پورا نہ کر سکے تو وہ خصم توڑنے والا نہیں ہوگا۔ جو شخص کسی خصم کے ساتھ انشاءاللہ لگا دے تو وہ خصم توڑنے والا پھر نہیں ہوگا، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس نے اس بات کو اللہ پہ کر دیا کہ انشاءاللہ تم دیکھو گے، اللہ گواہ ہے، سے اللہ کی قسم، انشاءاللہ تم دیکھو گے کل ہم جیتیں گے، لیکن اس کو کل کا اللہ کا فیصلہ نہیں پتا تھا اور کل آپ ہار گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ آپ نے انشاءاللہ اٹیچ کر دیا تھا کہ اللہ نے چاہا تو کل ہم ضرور جیتیں گے، اللہ کی قسم، ٹھیک۔ یا انشاءاللہ کے ساتھ آپ کوئی چیز کہہ دیں کہ انشاءاللہ اگر جو ہے اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا اب، لیکن اب اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ آ کے پوری جھوٹی باتیں کہیں، یا جہاں واجب ہے وہاں بھی آپ انشاءاللہ کہہ دیں کہ فلاں، ٹھیک۔ لیکن ایسا بھی اگر کوئی کرے تو یہاں بھی اس کی پکڑ ان دو صورتوں میں مجبوراً اور انشاءاللہ کے ساتھ جو خصمیں کھا جاتی ہے اس سے پکڑ نہیں ہوتی۔ اسی طرح